السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو کی قسط نمبر 21، اور یہ سرپرائز ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ سرپرائز ایپیسوڈ ہو سکتی ہے۔ اور کل ہمارے جو پیارے پیارے ریویوز تھے، ان ریویوز میں ہماری ونر ہیں ہماری فائزہ راجپوت۔ اور ایک اور بات کہ آپ لوگ کچھ کمنٹ کرتے ہو نیچے، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ والا کمنٹ کرو گے تو رائٹر آپ کو رسپانس کرے گی، تو میں آپ کو بس یہ بات بتا دوں گی، اگر میرے پاس آپ کے بیڈ کمنٹس پہ بلاک کرنے کا آپشن ہے نا، تو میں آپ کو رسپانس نہیں دوں گی، میں ڈائریکٹ بلاک کروں گی، کیونکہ فضول لوگوں کے منہ لگنا میری عادت نہیں ہے۔ تو باقی لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ فائزہ راجپوت ہیں ہماری ونر آج کی، اور یہ سرپرائز ایپیسوڈ ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو۔ اب آپ کی مرضی، آپ لوگ چاہو یا نہ چاہو، تو نیچے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ خود ہی دیکھ لینا۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 21، تحریر عریج شاہ۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی کھانا بنا رہی تھی۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا مائرہ کا یہاں آنا۔ پتہ نہیں کیوں مائرہ اسے اتنی بری لگنے لگی تھی، حالانکہ جب وہ پہلی دفعہ اس سے ملی تھی وہ اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے کبھی مائرہ کے بارے میں کچھ برا سوچا ہی نہیں تھا، لیکن آج نہ تو اس کا یہاں آنا اسے اچھا لگ رہا تھا، اور نہ ہی اس کے اپنے گھر میں موجودگی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اتنی صبح صبح یہاں کیوں آ گئی تھی؟ سنو، مائرہ کے لیے کوئی ہلکا پھلکا سا ناشتہ بنا دو، بیچاری بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے، رات کی فلائٹ کی وجہ سے یہیں آ گئی ہے، کیونکہ اس کے ہاسٹل میں اس وقت اسے کوئی بھی جانے نہیں دے گا، وہاں کے رولز کافی سخت ہیں، سو ٹائمنگ پر آنا جانا ہوتا ہے۔ خیر، تم سے کیا چھپانا، مائرہ کو ہاسٹل سے نکال دیا گیا ہے، وہ کچھ دن یہیں پر رہے گی، کیونکہ اس نے آڈیشن پر جانے سے پہلے انفارم نہیں کیا تھا، تو اپنا ہاسٹل کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ٹینشن میں ہے، اور پھر وہ آڈیشن میں فیل ہو گئی ہے، تو اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی آرام کر کے جاگے گی تب اس کو کھانے کا پوچھ لینا، اور تم بھی اس کے کمرے میں مت جانا، بیچاری ڈسٹرب ہوگی، نیند کی بہت کچی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی آتا، چائے کے لیے پانی چراتا، اسے ہدایات دینے لگ گیا تھا۔ لیکن وہ تو میرا کمرہ ہے، وہاں میرا سامان ہے، تو میں تو سارا دن ادھر کے چکر لگاتی رہتی ہوں، آپ انہیں اپنے کمرے میں ٹھہرا لینا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ بول گئی ہے، شاید وہ بھول گئی تھی کہ وہ خود بھی تو اسی کے رحم و کرم پر، اسی کے گھر میں، اسی کے دیے ہوئے کمرے میں رہتی ہے۔ اس کمرے پر کون سا اس کا کوئی حق تھا؟ بے وقوف لڑکی، میں اسے اپنے کمرے میں کیسے ٹھہرا سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی تو اب وہ کمرہ خالی ہی رہے گا، اچھا ہی ہے نا، وہ آ کر رہ لے گی، اور تمہیں اپنے سامان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ڈارلنگ، میں ویسے بھی آج رات سے تمہیں اپنے کمرے میں شفٹ کر چکا ہوں، بھول گئی کل رات سے تم میرے والے کمرے میں رہ رہی ہو، تمہارا سامان بھی ادھر ہی آ جائے گا تمہارے سمیت، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی کچھ پہلے والی حرکتیں یاد کر کے اس کا دل ایک بار پھر سے سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کو بے چین ہوا۔ مطلب آپ میرا کمرہ انہیں دے کر مجھے اپنے کمرے میں لے کے آئیں گے، تو انہیں تو بہت برا لگے گا نا، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ نہ جانے کیوں مائرہ کے بارے میں سوچ کے اسے برا لگنے لگا تھا۔ ارے اسے برا کیوں لگے گا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس کی بات اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ میں آپ کے کمرے میں رہوں گی تو میری بیوی اگر میرے کمرے میں رہے گی تو اسے برا کیوں لگے گا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر پوچھنے لگا۔ بن گیا کھانا؟ اگر بن گیا ہے تو دے دو یار، میں نے کچھ نہیں کھایا کل سے، میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ وہ موٹی چڑیل 3 دن سے میرا سامان باہر پھینک کر بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ میں ہیروئن بن جاؤں، سب سے پہلے میں اس ہاسٹل کو خریدوں گی، تم دیکھ لینا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہیروئن بننا ہے، لیکن اب
میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اس ہاسٹل کو خرید کر اس موٹی چڑیل کو دھکے مار کر وہاں سے باہر نکالنا ہے۔ تناشو بیبی، میرا سامان اٹھا کر پھینک دیا۔ تمہیں پتہ ہے کتنی قیمتی پرفیوم تھی؟ میں نے ایکسٹرا ٹائم جاب کر کے وہ پرفیوم خریدی تھی، پھینکنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہوگی۔ وہ مائرا کے دکھ میں ہلکان ہوتی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں بیبی، ٹوٹی نہیں، اس موٹی چڑیل نے چوری کر لی اور میرا اور بھی بہت سارا سامان چوری کر لیا۔ میں اس پر کیس کرواؤں گی۔ میں اپنا سارا سامان لے کر رہوں گی، اس سے یاد رکھنا تم میرے ساتھ چلنا پولیس اسٹیشن۔ وہ اب کی بار تاشفین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے میری جان، ناشتہ کرو۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھا چکا تھا، جبکہ تاشفین کی نظر تو اس کے کپڑوں پر تھی، اور کپڑوں سے بھی کہیں زیادہ اس کے برہنہ بازوؤں پر۔ کیسے وہ سکون سے چھوٹی سی شرٹ میں بنا آستین کے شرٹ پہنے آرام سے بیٹھی تھی۔ اس کی پینٹ بھی بہت ٹائٹ تھی۔ تاشفین کو تو اس کے کپڑے دیکھ کر الجھن ہو رہی تھی، ایسے کپڑوں میں تو وہ سانس بھی نہ لے پائے۔ تم جاؤ، اس کا روم تیار کر دو کہ اب سے یہ یہیں پر رہے گی۔ اس کا سامان بیگ سے نکال کر اندر الماری میں لگا دو، اور ہاں، تمہارا جو سامان اس کمرے میں پڑا ہے وہ میرے کمرے میں لے آؤ۔ نہیں تاشفین، میری وجہ سے تمہیں اپنی لائف ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیبی۔ میں صرف آج ہی کوئی اچھا سا ہاسٹل تلاش کر لوں گی۔ وہ اچانک تاشفین کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ اسے مائرا کا فیصلہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خود ہی جا رہی تھی۔ تاشفین تناوش وہیں بیٹھنے لگی جب تاشفین نے بولا، میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے تو فضول میں بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، اور تم ابھی تک کھڑی کیا ہو؟ جاؤ جلدی سے اس کا کمرہ تیار کرو۔ اب کی بار اس نے تناوش کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہاں میں سر ہلاتی کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ارے یار، میں چلی جاتی ہوں نا، کوئی اچھا سا ہاسٹل دیکھ لوں گی۔ تم بیکار میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہو۔ وہ اس کے جانے کے بعد تاشفین سے بولی تھی۔ میں نے کہا مجھے تمہارے یہاں رہنے سے کوئی پریشانی نہیں ہے تو بس کر دو مائرا۔ میں بار بار اپنی باتیں دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اب کی بار وہ غصے سے بولا تھا۔ تاشفین، ابھی تو تمہاری زندگی شروع ہوئی ہے، بلکہ ابھی تو تمہارا رومانس شروع ہوا ہوگا۔ میں تم دونوں کے بیچ میں کباب کی ہڈی نہیں بننا چاہتی، بلکہ ہڈی تو بیچاری تمہاری بیوی ہے۔ اتو سی بیوی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ وہ 2 انگلیوں کے بیچ کی جگہ دکھاتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تھوڑا زیادہ نہیں بتا دیا تم نے؟ اس نے اس کی انگلیوں کا فاصلہ کم کرتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ نصیب میں ہی اتو سی لکھی تھی، اور میں ایک صابر اور شاکر قسم کا انسان ہوں، بس خدا کا شکر ادا کر کے رکھ لی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ ہاں بالکل، اتنے تم صابر اور شاکر، یہ تو بس تمہارے دل نے تمہیں دھوکہ دے دیا، ورنہ تم اتنی آسانی سے تو اس بیچاری کے ہاتھ آنے والے نہیں تھے۔ بیچاری وہ نہیں، بیچارہ میں ہوں۔ تم اپنی ساری ہمدردیاں مجھ تک رکھو۔ صرف شکل سے معصوم ہے، بہت تنگ کرتی ہے مجھے۔ اس نے اپنے چہرے پر مسکینی طاری کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ تم سے پیار نہیں کرتی؟ اس نے بھی ڈرامائی انداز میں پوچھا۔ وہ صرف اپنے کارٹون کے پرنس سے پیار کرتی ہے، اتنا ہینڈسم پرنس تو اسے نظر ہی نہیں آتا۔ وہ دونوں باتیں کرنے میں مگن تھے جب وہ ایک بیگ گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ اتنا بڑا بیگ کیا ہے اس میں؟ تم تو کبھی کچھ ایکسٹرا نہیں لیتے؟ اس نے تاشفین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری بیوی کا سامان ہے، تمہیں پتہ ہے جہاں کوئی عورت رہتی ہو اتنا سامان ہونا نارمل بات ہے۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ اور تناوش الگ الگ کمرے میں رہتے ہیں۔ تم کھانا کھانا شروع کیوں نہیں کر رہے؟ کیا اپنی بیوی کا انتظار کر رہے ہو؟ ہاں، وہ ٹھیک سے ناشتہ نہیں کرتی، اس کے ساتھ ہی کرتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ سو رومانٹک، میں تم لوگوں کے رومانس میں سچ میں ہڈی بن جاؤں گی۔ مجھے چلے جانا چاہیے، مائرا نے پھر سے کہا تھا۔ ڈونٹ وری، ہمارے پاس رومانس کرنے کے لیے ہمارا کمرہ ہے، ہم وہاں آرام سے کر لیں گے، اور ہم نے بھی کبھی باہر کرنا ہوا تو تم اپنی آنکھیں بند کر لینا۔ اس نے اسے مشورہ دیا تھا۔
آئیڈیا برا نہیں ہے، میرے خیال میں مجھے یہیں پر رک جانا چاہیے۔ اب کی بار وہ اسے ناراض کیے بنا بولی تو وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ اس کا سارا سامان نکالتے ہوئے الماری میں لگا رہی تھی، لیکن اتنے عجیب و غریب کپڑے اور اتنے بیہودہ کپڑوں کو دیکھ کر اس کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ اگر وارق بھائی ان کپڑوں کو دیکھ لیتے تو کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس مائرہ کو بھی آگ لگا کر مار ڈالے۔ وہ اچانک ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ اسے عورتوں کی بے شرمی سے بے حد نفرت تھی۔ وہ ایک دفعہ ایک پڑوس کی لڑکی ان کے گھر آ کر بیٹھی تو اس نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اتنی سنائی کہ اس کے بعد وہ وارق کے سامنے آنا ہی چھوڑ چکی تھی۔ وہ کسی باہر والی کو کچھ بھی کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کے گھر میں بیٹھ کر انتہائی بولڈ ڈریسنگ میں دعوت کا سامان بنی ہوئی تھی، اور پھر اس نے وارق کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انتہائی بیہودہ حرکت کی تھی۔ وہ سمجھتا تھا ہر عورت کے پردے کا سوال اس کے محرم رشتوں سے کیا جائے گا۔ حالانکہ وہ تناوش کا محرم نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس پر پردے کے معاملے میں کافی سختی کرتا تھا، کیونکہ وہ وارق کی بہن تھی اور وارق کی بہن کسی طرح کی کوئی بے شرمی نہ تھی۔ اور حقیقت تو یہ تھی کہ وارق اسے کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن وہ اس سے ڈرتی بہت تھی۔ وجہ اس کی سخت طبیعت تھی۔ ایک تو چھوٹی عمر میں تایا ابو کے کاروبار کو سنبھالنے کے چکر میں لگ کر وہ اپنی زندگی کی آزادی اس نے جی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے ذمہ داریوں میں گھرا ہوا تھا۔ تاشفین کی ساری ذمہ داریاں اس نے تایا ابو کا بیٹا بن کر سنبھالی تھی، حالانکہ اس کی طرح وہ بھی تایا ابو کا بھتیجا ہی تھا۔ تاشفین کی ماں کو طلاق دینے کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی تھی۔ وارق عمر میں تاشفین سے 1 سال بڑا تھا، اسی لیے اس کا رعب سب پر تھا۔ اس کے سامنے تو تایا ابو بھی نہیں بولتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ صحیح ہوتا تھا۔ تایا ابو اور تائی امی کی بھی 3 عدد اولادیں تھیں اور اتفاق سے چاروں ہی بیٹے تھے، اسی لیے تائی امی کا سارا دھیان اسی پر تھا۔ کیونکہ تائی امی وارق کی سخت طبیعت سے بہت ڈرتی تھی، وہ تو تناوش کو چھوٹی عمر سے ہی پردے کا پابند کر چکی تھی۔ وہ مائرہ کا سامان نکالتے مسکراتے ہوئے وارق کا ری ایکشن سوچ رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، یہ کس کو سوچ کر مسکرا رہی ہو؟ وہ دروازے پر کھڑے تاشفین کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے تیوری چرا کر پوچھا وارق بھائی کو، اس نے اچانک اس کے پوچھنے پر جواب دیا تھا، اور اب کیوں یاد فرمایا جا رہا ہے اپنے وارق بھائی کو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا، نہ جانے اسے کیوں وارق کے نام سے چڑ ہوتی جا رہی تھی، وہ کیوں بار بار اس کا نام اس کے سامنے استعمال کرتی تھی؟ بس ایسے ہی یہ کپڑے دیکھ کر ان کی یاد آ گئی۔ اس نے چھوٹی سی شرٹ تھام کر اس کے سامنے کی تھی۔ ایسا کیا ہے ان کپڑوں میں؟ وہ حیرت سے مائرہ کی شرٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے ہاتھ میں جھول رہی تھی۔ بہت چھوٹی سی ہے نا، بالکل کسی چھوٹے بچے کی ہو۔ اگر وارق بھائی کو پتہ چل گیا نا کہ یہ کپڑے یہاں کی لڑکیاں پہنتی ہیں اور ایسی ایک لڑکی اس گھر میں رہتی ہے، تو وہ مجھ پر اس کا سایہ بھی نہ پڑنے دے، کیونکہ وارق بھائی کو لگتا ہے ایسی لڑکیوں کے ساتھ رہنے سے بھی اچھی لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں۔ وہ تو ایک لمحے بھی مجھے یہاں نہ رہنے دے، بلکہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے واپس لے جائیں۔ اس نے بڑے مزے سے وارق کو سوچ کر جواب دیا تھا۔ وہ تمہیں لے جائے اور میں تمہیں جانے دوں؟ وہ آئی برو اچکا کر الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ ہاں، اگر وارق بھائی مجھے لینے کے لیے آئیں گے تو میں تو جاؤں گی نا ان کے ساتھ۔ وہ اس کے انداز کو سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اگر وارق اسے لینے کے لیے آتا ہے تو وہ 1 سیکنڈ کو بھی سوچے بنا اس کے ساتھ کہیں بھی جانے کو نکل جاتی۔ میری اجازت کے بنا اس گھر سے پیر تو باہر رکھو۔ ٹانگیں کاٹ کر ساری زندگی کے لیے بیڈ پر بٹھا دیا تو تاشفین نام نہیں میرا، اور خبردار جو آج کے بعد اس وارق کا نام میرے سامنے لیا۔ وہ کافی سختی سے بولا تھا۔ اس نام سے اب جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے زیادہ وہ اپنے گھر والوں کا نام لیتی تھی، کبھی تایا ابو، کبھی تائی امی، کبھی صدف، کبھی وارق۔ اس کے خاندان والے ختم ہی نہیں ہوتے تھے جن سے وہ چڑھتا تھا۔ اس کی بات پر وہ نگاہیں
جھکا کر زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اپنے سخت رویے کا احساس ہوا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا تھا، وہ ہر بات پر اسے ڈانٹتا کیوں تھا، حالانکہ وہ تو اسے پیار کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے پاس اپنی باہوں میں رکھنا چاہتا تھا۔ خیر چھوڑو، آؤ جان ہم چل کر ناشتہ کرتے ہیں، وہ اسے دیکھ کر بہت محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا اور باہر کی طرف قدم بڑھانے لگا جب مائرہ آتی ہوئی نظر آئی۔ آؤ مائرہ، تم آرام کرو، ہم تب تک ناشتہ کر لیتے ہیں، میں نے اسے کالج چھوڑنے جانا ہے، جب تک تم جاگتی ہو یہ کالج سے واپس آ جائے گی، اینڈ آئی پرومس یہ تمہیں بور نہیں ہونے دے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے تناوش کا گال کھینچا تھا۔ ہاں میں تو جوکر ہوں نا، جو ان کی جانو مانو کے سامنے ناچتی رہوں گی کہ یہ بور نہیں ہوں گی، ان سے کتنی محبت سے بات کرتے ہیں اور مجھے کاٹنے کو دھوڑتے ہیں۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے بھی بالکل تناوش کی طرح، تاشفین کی طرح اس کے گال کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خبردار، میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا، یہ صرف میری ہے، اور اس کے گالوں کی طرف تو جانا بھی مت، انہیں کھینچنے کا، چھونے کا، پیار کرنے کا حق صرف میرا ہے، اس نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ تم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو، ہر اچھی چیز پر قبضہ جما لیتے ہو اور پھر میرے حصے میں کچھ نہیں آتا، گال تمہارے، ڈمپل میرے، وہ ڈیل کر رہی تھی۔ تناوش تو منہ کھول کر رہ گئی، اس کی ذات پر ڈیلنگ چل رہی تھی۔ گال بھی میرے، ڈمپلز بھی میرے، ہاتھ پیر ہونٹ آنکھیں چہرہ سب میرے، پوری کی پوری یہ لڑکی میری، باقی سب کچھ لے لو۔ اس نے بھی آگے سے ڈیل کی تھی۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ تناوش کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ باقی سب کچھ تم لے لو، بس یہ کیوٹی مجھے دے دو۔ اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن تاشفین نے تیزی سے اسے تھام کر اپنے پیچھے چھپا لیا تھا، جیسے وہ سچ میں اسے لے کر جا رہی ہو۔ بہت گندی نظر ہے تمہاری میری بیوی پر، تم تو اب اس کی طرف دیکھنا بھی مت، نکلو یہاں سے، چل کر مجھے گڈ مارننگ کس دو۔ میرا دماغ خراب ہے جب میں سوچ رہا تھا کہ تناوش کو آج کالج سے چھٹی کر لینی چاہیے، تم تو کھا ہی جاؤ میرے پیچھے میری بیوی کو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا تھا، جبکہ وہ زمین میں نظریں گھارے بھاگتی ہوئی اس کے ساتھ باہر نکل چکی تھی۔ اس لڑکی سے دور رہنا یہ بڑی کوئی چیز ہے، کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے کمرے میں لاتا الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے بولا، صبح جب ہم جاگے تھے تمہیں بھی اذان کی آواز سنائی دی تھی؟ وہ پلٹ کر اس سے پوچھنے لگا، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہاں آس پاس صرف ایک مسجد ہے، وہاں اسپیکر الاؤ نہیں ہے، تو اذان کیسے ہوئی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ میں نے الارم لگایا تھا، وہ کیا ہے نا، رنگ ٹون سے میری آنکھ نہیں کھلتی، اذان سے کھل جاتی ہے، اسی لیے میں نے اپنے فون پر الارم لگایا تھا کہ صبح فجر کے وقت میں جاگ سکوں۔ تمہیں الارم لگانا آتا ہے؟ وہ متاثر ہونے والے انداز میں بولا۔ کسے نہیں آتا، آج کل تو بچہ بھی لگا لیتا ہے، اس نے سکون سے بتایا، جبکہ وہ اسے بتا نہیں پایا تھا کہ اسے نہیں آتا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب وہ کرو جو کرنے کے لیے میں تمہیں لے کر آیا تھا، وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ کیا کرنے کے لیے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ گڈ مارننگ کس، اس نے الفاظ کو الگ الگ کر کے ادا کیا تھا۔ میرا کالج لیٹ، شٹ اپ، وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر اچانک جھکتا اس کی سانسیں روک گیا تھا، جب اچانک مائرہ آگے پیچھے دیکھے بنا ان کے کمرے میں گھس گئی اور اگلے ہی لمحے واپس تیزی سے باہر بھاگنے لگی۔ اس نے اس سے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں مائرہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، وہ یوں ہی دوسری طرف منہ کیے بولی تھی۔ اچھا کیا جو کچھ نہیں دیکھا، اب شکل گم کرو یہاں سے، ہم بزی ہیں، وہ سختی سے بولا۔
ہاں ٹھیک ہے، تم آرام سے اپنا کام کر کے جاتے ہوئے مجھے بائے بول کر جانا، مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر گئی۔ چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہیں کتنا برا لگا ہوگا۔ شٹ اپ، کسی کو اچھا لگے یا برا مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارے لبوں کو اپنے لبوں سے چھونا مجھے اچھا لگتا ہے، ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا، ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رات کو آئے، یعنی کہ سرپرائز ایپیسوڈ، اگر آپ کو رات کو چاہیے تو 16,000 سبسکرائبر پورے کریں، صرف 500 سے بھی کم، آلموسٹ 400 سے بھی کم سبسکرائبر باقی ہیں، اور ورنہ اگلی قسط آپ کو کل رات کو ملے گی 800 لائکس پورے ہونے پر۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔